الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ یہ ایک روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 70 میں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ صحیح السند بھی ہے۔ اور جس روایت کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ اس کا سند صحیح ہے، یعنی یہ کلام معصوم ہے، اور غلط ہونے کا بھی یقین نہ ہو، تو جو کسی کے لیے بھی، خصوصاً ان مومنین کے لیے جو یا علماء کرام کے لیے جو منبر پر آتے ہیں اور ائمہ معصومین کے اقوال سناتے ہیں، تو بطور احتیاط یہ اس طرح بولنا چاہیے کہ فلان کتاب نے جو ہے نا یہ روایت فلان امام سے نقل کی ہے۔ اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ فلان نے نقل کی ہے، فلان کتاب نے بہار نے نقل کیا ہے، سرکافی نے نقل کیا ہے، تو یہ ڈائریکٹ گویا آپ نے امام کی طرف اس کو نسبت نہیں دی ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت اللہ آصف محسنی جب اسلام آباد میں ہوتے تھے تو انہوں نے بہار الانوار کی ایک ایک روایت کو چیک کیا ہے۔ ایک ایک روایت میں ابھی اس میں کئی راویوں کے واسطے سے یہ کلام امام معصوم تک پہنچتا ہے۔ ان تمام راویوں کے حالات و زندگی کو چیک کر کے اگر یہ سارے راوی قابل اعتبار ہیں تو پھر اس کے شروع میں سواد لکھا ہے انہوں نے کچی پنسل سے، سواد کا مطلب یہ روایت صحیح ہے۔ اچھا، اب اس میں مثلا لکھا ان علی ابن الحسین، یہ علی ابن حسین امام زین العابدین نہیں ہے، یہ وہ کوئی اور بندہ ہے۔ ان علی ابن الحسین، علی ابن حسین نقل کرتا ہے کس سے؟ سفیان بن یعقوب سے، وہ جعفر بن احمد بن یوسف سے، وہ علی بن نوح حناد سے، وہ عمر بن حسن سے، وہ عبداللہ بن سنان سے، وہ عبداللہ بن سنان ان ابی عبداللہ علیہ السلام۔ یہ ایک عبداللہ بن سنان آخری راوی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے۔ قالا، یہ روایت نثار کے ثواب کی مجلس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ پورے متن کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو سنا دوں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ صحیح السند روایت ہے۔ اچھا جی، اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیل اللہ، لوگ رسول خدا کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ان سعد بن معاذ قد مات، سعد بن معاذ ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ فقام رسول اللہ وقام اصحابہ، اس خبر کو سن کے رسول خدا خود بھی اٹھے، اور جو آپ کے آس پاس سے آپ کے پاس صحابہ کرام تھے وہ بھی اٹھے۔ فَأُمِرَ بِغُسْلِ سعد، چنانچہ حکم دیا گیا کہ وہ سعد کو غسل دیا جائے۔ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ عَضَادَةِ الْبَابِ، وہ دروازے کے، وہ اس زمانے میں اس طرح کی خوبصورت جو ہے نا وہ مغسل تو نہیں بنے ہوتے تھے، لوگ اپنے گھر کے دروازے پر جو ہے نا وہی غسل دیتے تھے۔ دیہاتوں میں ابھی بھی ایسا ہے، یا شہروں میں یہ سہولت ہوتی ہے، تو وہ دروازے کے جو ہے نا وہ چوکھٹ پر کھڑے ہوئے۔ فلما ان حنط وکفن وحمل علی سریرہ، جب انہیں حنوط دیا گیا یا کیا گیا، کفن دیا گیا اور اس کو تابوت پر رکھ دیا گیا، اس کے جنازے کے اوپر رکھ دیا گیا، تبعہ رسول اللہ بلا حذاء ولا رداء، آپ تشییع جنازے میں یعنی شریک ہو گئے، وہ آپ کے دوش پر یہ عبا بھی نہیں تھی اور آپ کے پاؤں میں نالین بھی نہیں تھے، ہاں، بغیر رضا کے اور بغیر ننگے پاؤں، یعنی پاؤں برہنا ننگے پاؤں آپ جنازہ کے پیچھے چلے
ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة أخرى، کبھی وہی جنازہ کے دائیں طرف کو پکڑتے تھے، کندھا دیتے تھے، کبھی بائیں طرف کو. اچھا جی، حتی انتہا بھی الی القبر، یہاں تک کہ یہ جنازہ قبر تک پہنچا. فنظر رسول اللہ، رسول خدا قبر میں اترے، قبر میں اترے. حتی لحدہ، لحد عام طور پر ہمارے قبرستانوں میں ہم لحد نہیں بناتے، بس قبر بناتے ہیں اور قبر میں اس کو رکھ دیتے ہیں. اچھا، لحد کا مطلب جہاں تک آپ نے کھدائی کرنی ہوتی ہے کریں، کر کے سائیڈ پہ پھر دیوار میں مزید کھدائی کی جاتی ہے، دیوار میں مزید کھدائی کی جاتی ہے اور میت کو اس میں رکھ دیا جاتا ہے. یعنی اوپر سے کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو نیچے کوئی میت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ سائیڈ پہ جگہ بنی ہوتی ہے. یہ اس کو لحدہ، اس کو لحد میں آپ نے رکھا. سوا علیہ لبن، لبنا اینٹ کو کہتے ہیں اور لبن دودھ کو کہتے ہیں. اچھا، اینٹیں جو ہے نا وہ آپ نے جوڑی یا ان کی چنائی کی. وجعل یقول، اور کہتے فرماتے جاتے تھے ناولنی حجرا ناولنی ترابا رطبا. وہ کسی سے کہتے تھے کہ اچھا بھائی وہ پتھر دے دو، کسی سے کہتے تھے کہ وہ اگارا جو بناتے ہیں ادھر قبرستان میں بھی، یا یصد بہا ما بین اللبن، تاکہ دو اینٹوں کے درمیان جو شگاف ہے اس کو بند کیا جائے، اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. فلما ان فارغا، جب آپ اس کی تدفین سے فارغ ہوئے، وحث التراب علیہ، مٹی بھی ڈال دی گئی اور قبر کو برابر کیا گیا. قال رسول اللہ انی لأعلم انہ سیبلی ویسر، مجھے معلوم ہے کہ یہ بوسیدہ ہو جائے گا، یہ بوسیدہ ہو جائے گا. ولیکن اللہ یحب عبدا اذا عمل عملا فاحکمہ، اللہ تعالیٰ یعنی اس بندے کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، جب ایک عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کو ادھورا نہیں چھوڑتا، اس کو محکم مستحکم جو ہے نا وہ کر کے انجام دیتا ہے. اچھا جی، فلما ان سوت تربت علیہ، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مرحوم سعد بن معاذ کی والدہ بھی قبرستان موقع پر آئی ہوئی تھی. اب یہ عبارت پڑھتا ہوں. فلما ان سوت تربت علیہ، جب مٹی برابر کی، قالت ام سعد من جانب، ایک طرف سے جو ہے نا سعد کی والدہ بولی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعد میں کوئی گھر جا کے آپ نے کوئی تعزیت پیش نہیں کی، افسوس نہیں کیا، وہ یہ قبر پر موجود تھی. من جانب، ایک طرف سے سعد کی والدہ بولی، یا سعد یا ہنیئا لک بالجنہ، بیٹے سے کہا کہ تجھے جنت مبارک ہو. اچھا، فقال رسول اللہ یا ام سعد مہ کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. لا تجزمی علی ربی کی، اس طرح جو ہے نا کوئی اپنا، میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اپنا کوئی فیصلہ خدا پر مسلط نہ کر، اتنے حتمی اور یقینی فیصلہ جو ہے نا وہ اپنے رب کے بارے میں نہ کر. فإن سعدا قد اصابته ثم یا غم، یہ عربی میں فشار قبر کہتے ہیں، فارسی میں فشار قبر کہتے ہیں. فشار دباؤ، فشار خون، بی پی کو، بلڈ پریشر کو فشار خون کہتے ہیں ایران والے نا. تو ضبطۃ القبر بھی کہتے ہیں، ضاد غین توین بے بولتے ضبطۃ القبر کہتے ہیں. اور ضمہ، یہاں لب کا ضم آیا ہوا ہے تو جو ہے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے. تمہیں پتہ ہے وہ ابھی فشار قبر میں مبتلا ہے، ابھی فشار قبر میں مبتلا ہے. فرجع رسول اللہ، اچھا جی، وہاں جو ہے نا وہ اس کی ماں کے سامنے اس طرح کی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوئی. فلما رجع رسول اللہ، جب قبرستان سے رسول خدا واپس تشریف لے گئے، ورجع الناس، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ واپس گئے. فقالوا یا رسول اللہ لقد رأیناک صنعت علی سعد ما لم تصنع علی احد،
آپ نے اس طرح رسول وہ اس کی تجہیز و تکفیر و تدفین میں آپ نے جو ہے نا وہ عمل انجام دیا ہے. ہم نے کسی اور کے تدفین میں اس طرح کے کام کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. یعنی انک طبیعت جنازت ہو، آپ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے. بلا ردا ولا حذا، آپ کے دوش پر جو ہے نا وہ ردا ابا بھی نہیں تھی اور جوتے میں جو ہے نا نالین بھی نہیں تھے. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الملائکۃ کانت بلا حذا ولا ردا، میں نے دیکھا فرشتے بھی بغیر ردا کے اور نالین کے پا برہنے چل رہے تھے. فتأسیت بہا، میں نے بھی ایسا کیا. قال وکیف تاخذ یمنۃ السریر مرۃ ویسرۃ مرۃ، کبھی آپ وہ دائیں کونے کو مثلا شانہ دیتے تھے اور کے بعد بائیں کو. اچھا جی. قال کانت یدی فی ید جبرائیل، اچھا میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، یعنی ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حیث ما اخذ ما اخذ، اچھا بس وہ چونکہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھا، لہذا جدھر وہ ہاتھ دیتا تھا وہاں میں بھی ہاتھ دیتا جاتا تھا. قالوا امرت بغسلہ، آپ نے غسل کا حکم دیا. وصلیت علی جنازتہ، آپ نے بے نفس نفیس خود جنازہ پڑھا، لحد میں اتارا. پھر آپ نے فرمایا ان سعدا اصابته ضمہ، پھر آخر میں آپ نے اس کی والدہ سے فرمایا کہ جو یہ فشار قبر میں مبتلا ہو گیا ہے. فقال نعم، اس کی وجہ کان فی خلقہ مع اہلہ سوء، اس کی وجہ ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ اس کے جو اخلاقی برتاؤ تھا اس میں کچھ کمزوریاں یا برائیاں تھی. ابھی یہ بہت احتیاط سے الفاظ بولنے پڑتے ہیں. اخلاقی برائی کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، انسان کا ذہن کہیں اور جاتا ہے. یہاں مراد یعنی خوش اخلاق نہیں تھا. اخلاقی برائی کسی اور کی طرف ذہن نہ جائے سامعین کا، یعنی حسن خلق نہ اخلاقی اعتبار سے، اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کے اعتبار سے اس میں کچھ کمزوریاں تھی. افادیت ہے کان فی خلقہ مع اہلہ سوء، اہل خانہ کے ساتھ اس کا جو اخلاقی برتاؤ تھا اس میں کچھ کمزوریاں برائیاں تھی. اس کا یہ نتیجہ جو ہے نا وہ نکلا کہ فشار قبر میں مبتلا ہو گیا ہے. بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ جب امیر المومنین سے کہا جاتا ہے کہ لوگ کیوں موت سے کیوں نہیں ڈرتے، تو آپ نے فرمایا وہ موت کی تیاری نہیں کی ہوتی. موت کی تیاری کس طرح کی جائے؟ آپ نے 3 چیزوں کا نام لیا ہے. موت کی تیاری کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے اور حرام کاموں کو ترک کرنا ہوتا ہے، اور دونوں کو جتنی اہمیت دی ہے اتنی اہمیت دے کے فرمایا واقتصاب المکارم، با اخلاق بننا ہوتا ہے. یہ 3 کام کر لو فلا تبالے او وقعت علی الموت او وقع الموت علیک، پھر تجھے پرواہ نہیں ہوگی. واجبات کو بجا لاؤ، حرام کاموں سے پرہیز کرو اور حسن خلق اختیار کرو، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ موت تمہارے اوپر گرتی ہے یا تم موت کے اوپر گرتی. اس کے ساتھ فرمایا چنانچہ ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ موت کے اوپر گرے یا موت اس کے اوپر گرے. یہ ہر جو ہے نا ایک کے ساتھ یہ بات ہے. اور جو زیادہ جہاں خطرہ ہے میرے خیال میں، شاید اکثریت کا تجربہ بھی میری بات کی تائید کرے، اس بات کا خطرہ میاں بیوی میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس جو ہے نا فشار قبر کے باعث برائی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بعض ہم مرحوم کے لواحقین کو حوصلہ دیتے ہیں کہ شکر کرو 23 رمضان کو، 10 محرم کو شب جمعہ اس کی وفات ہوئی ہے، تو کیا وہ اس فشار قبر سے بچ جائے گا یا اس کے اعمال کے مطابق اس کا کوئی عمل ہوگا؟ نہیں، یہ دعا ہے نا، یہ دعا ہے نا، آپ نے دعا مانگی ہے، یا دعا ہے یا تفاؤل بالخیر ہے. وہ تو خیر شب جمعہ یا دوسرے تیسرے کے بارے میں روایات میں بھی ہے جو شب جمعہ دفن ہوگا وہ اس سے محفوظ رہے گا.
یہ تو پھر اس کا اپنا ایک نظام ہے نا جی. ہماری کوئی بات ہم اپنی بات کوئی اللہ تعالیٰ پر مسلط نہیں کر سکتے. ایک تفاعل بالخیر ہے، ایک دعا ہے. دونوں اس دن میں نے عرض کیا تھا تطیر بدشگونی جو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ تفاعل بالقول نیک شگونی اچھی بات ہے. نیک شگونی بھی ٹھیک ہے، دعا بھی ٹھیک ہے. اللہم انا نسألک باسمک العظیم العظیم